آج میرے بچے بھی مولاناؤں کو نرتر کرنے میں اگرنی ہیں، اور ایک دو نہیں ایسے ہزاروں پا جائیں گے۔ کس پرکار مولانا نرتر ہے، میں آج نئی پیڑھی کو تیار کرنے میں لگا ہوں۔ کس طریقے سے تیار ہو رہا ہے، آج میں رام نومی کے اوسر پر جو ہر جگہ یتر تتر لوگ رام نومی دیوس منا رہے ہیں، آج اسی دیوس پہ میں ایک تحفہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ تحفہ میرا یہ ہے کہ میرے سکھائے بچے کس طریقے سے آج مولاناؤں کو نرتر کر رہے ہیں کہ ایک نہیں ہے، ایسے انیک میں تیار کیا ہوں۔ آج ایک نمونہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور جس میں گھسنے کی بہت گنجائش ہے۔ جو مولانا نرتر ہے، مولانا کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ پشو پکشیوں کو یہ گیان نہیں ہے ماتا پتا بندھو سکھا کا جو انسان کو ہے۔ جب پشو پکشیوں کو یہ گیان نہیں ہے تو پھر ایسے پشو پکشیوں کا عبادت کرنا کیوں اور کیسا سمبھو ہے؟ مولانا اس کا جواب نہیں دے پائے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم اور حوا کی بات چرچا اس میں کی گئی ہے، جو جنت میں ان کو رفع حاجت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور دنیا میں آئے تو رفع حاجت کرنے کے بعد اللہ اپنی باتوں کو بدلتے نہیں ہے بتایا گیا ہے، لیکن یہاں قرآن میں اللہ اپنی باتوں کو بدلے ہوئے ہیں۔ انیک پرمان اس بچے نے اٹھا کر کے دیا ہے۔ دیکھیے، آپ لوگ سنیے۔ آج اس کام کو کرنے کے لیے ایک مہندر پال آریہ کو چھوڑ کر کے کوئی آگے نہیں آیا ہے، نہ آ سکا ہے، کیونکہ آنے کا سوال تو تب ہے نا جب کوئی جانکاری ہو اسے۔ تو ستیہ سناتن ویدک دھرم کے بارے میں بھی بچہ بول رہا ہے، اور قرآن کے اوپر بھی سوال اٹھا رہا ہے۔ دونوں پکش کو کس طریقے سے اس نے صاف شبدوں میں لکھا ہے، پنڈت جی آپ سے ہی میں سیکھا ہوں، اور وہ میں آپ لوگوں کو پرستت کر رہا ہوں۔ آپ لوگ آج راتری کو 8 بجے بھی لائیو اسٹریم میں آ رہا ہوں، اس میں آپ لوگ جڑنے کا پریاس کرنا۔ 2 ہفتہ میں بیچ میں گیپ ہو گیا تھا۔ اسے ویڈیو کو سنیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا۔ دھنیہ کے ساتھ پنڈت مہندر پال آریہ۔ ہیلو ہلو ہیلو، ہاں جی سر جی بول رہے کہاں سے آپ؟ جی، کہاں سے ہے آپ؟ میں لکھنؤ سے ہوں بھائی۔ اور میں جھارکھنڈ سے ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ ہاں بتائیے۔ وہ میرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جیسا کہ ہاں جیسا کہ دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ سمجھتے ہیں، بلیو جی بتائیے۔ ہے نا؟ ہاں ہمارا جو یقین ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، یعنی آپ کو ہمیں اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، یا دنیا میں جو چیزیں ہیں، دنیا جیسی 7 زمین 7 آسمان میں ہر ایک چیز وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ یعنی جو انسانوں نے کنسٹرکٹ کیا ہے، اس کے علاوہ جو قدرتی طور پہ نیچرل جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ آپ جانتے ہیں؟ ہاں نہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ ایک سیکنڈ سنیے تو پہلے۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے دیکھیے سورہ جمعہ آیت نمبر 1 آپ پڑھیں گے نا؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 1، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو اللہ نے بنایا، اور آسمان، زمین، جیو جنتو، کیٹ پتنگ، سارا کچھ اللہ کی عبادت کرتا ہے نا؟ بے شک۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے، اور جیسا ویدک سنسکرتی کو ہم مانتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اگر واقعی میں منشیہ کے بنانے والا ہوتا، دنیا بنانے والا ہوتا، تو اللہ کو پتا ہوتا کہ ایک منشیہ کو چھوڑ کر پرماتما کو کوئی نہیں جانتا۔ منشیہ کو چھوڑ کر جی پرماتما کو کوئی نہیں جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ کیسے بتا ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ ایک دم ثابت کر سکتا ہوں۔ پہلے آپ نے کہا سورج جمعہ، ہاں کھول کے دیکھیے سورج جمعہ ہے نا؟ ہاں آیت نمبر 1، سورج جمعہ کی آیت نمبر 1 میں آپ نے کیا کہا، کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ آکاش، زمین، جتنے بھی پہاڑ پروت ہے، سارا کچھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بالکل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھائی پہاڑ پروت کو کیا پتا کہ یہ اللہ ہے؟
چھوڑیے بالکل پتا ہے اسے، जीव जंतु को भी पता है कि ये अल्लाह है। بالکل سب کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز جانتی ہے کہ اس کا خالق کون ہے، ایسا نہیں، سوائے انسانوں میں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی ہے، کیا کہتے ہیں یعنی مائنڈ، سمجھتے مائنڈ۔ اگر سن لیجیے نا، ٹھیک ہے، یہی تو میں بول رہا ہوں نا کہ اللہ کی اپاسنا یا ایشور کی اپاسنا کیول منشیہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر خدا کا پرماتما کا گیان اگر کسی جانور کے پاس ہوتا نا، تو جانور کو کے پاس اگر گیان رہتا ہے نا پرماتما کا، سن رہے ہو نا آپ، تو جانور اپن کو پتا ہوتا، جانور کو کہ کون میری ماں ہے، کون میری بہن ہے، کون میرا باپ ہے، وہ نہیں جانتا۔ اور گیان دو پرکار کا ہوتا ہے، سنیے، گیان دو پرکار کا ہوتا ہے، ایک سادھارن گیان، ایک نمت گیان۔ سادھارن گیان تو جیو جنتو کے پاس ہے، جانوروں کے پاس، لیکن وہ نمت گیان نہیں ہے اس کے پاس، وہ کسی دوسرے کو سکھا نہیں سکتا، ٹھیک۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ایک حوالہ دیجئے کہ جہاں اللہ یہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں ایسا بہت سارا قرآن کا آیت بتاؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خود کی باتوں کو پلٹ دے رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سنیے، میں سورہ ملک تو ہے، جانتے ہیں آپ؟ کیا سورہ ملک؟ سورہ ملک میں سورہ ملک ہے، آیت نمبر بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر بتاؤں اگر آپ کہیں تو؟ بتائیے نا، آیت نمبر بتائیے۔ جی آیت نمبر ہے سورہ ملک کی، آیت نمبر الا یعلم من خلق، آیت نمبر 14۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں، کیا بتایا اس جس میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جان لو، اللہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ عربی زبان میں جان لو، یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ بات سن لو دھیان سے، وہی اللہ یعلم کہ وہ جانتا ہے، اس میں یعلم میں جیسے ہوتا ہے نا انگلش میں ہی ہوتا ہے ہی، لیکن وہ ہی بولنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ ہی کس کی طرف لوٹ رہا ہے نا، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے، یا اس کے سبجیکٹ کون ہے، تو اس میں جو سبجیکٹ اس میں یعلم میں ہوا کہ سبجیکٹ ہے وہ اللہ ہے، یعلم کہ وہ جانتا ہے من خلق جو بھی اس نے پیدا کیا، یعنی اس نے جو بھی پیدا کیا ہے کیا وہ اسے نہیں جانے گا؟ ایک سیکنڈ، وہ لطیف الخبیر، ہاں، اللہ نے جو پیدا کیا سب کچھ جانتا ہے نا۔ ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کو دیکھیے، اللہ اس آیت میں بھی یہی کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم جو بولتے ہو اور تم جو من میں رکھتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، ایک سیکنڈ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اور جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے فرشتے سے کہا آدم کا سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، تو کیا یہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جس کو بنا رہے ان کا سجدہ نہیں کرے گا؟ بالکل پتا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو پھر بالکل پتا تھا۔ اس کے بعد یہی سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر، ایک سیکنڈ رکیے گا، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ کی ہے کہ آیت نمبر 36 ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے بھٹکا دیا اور جس سکھ میں وہ اس سے انہیں نکال دیا، اور ہم نے کہا تم سب اس سے اترو اور تم ایک دوسرے کو شترو ہو جاؤ، تمہارے لیے دھرتی میں رہنا تتھا ایک نشچت اودھی تک اپیوگ ہے۔ تو یہ کہ پھر یہاں پہ یہ بھی لکھا کہ اللہ جو استھان پہ جو پھل کھانے کے لیے جو ان کو آیت نمبر پتہ نہیں چل رہا ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تمہاری پتنی سور میں رہو، تو ہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے نا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری پتنی سورگ میں رہو تتا اس سے جس استھان میں چاہے گھومو منمانی کرو اور اس برچ کے سمیپ مت جانا۔ تو شیطان کو جب تو نکال دیا تھا جنت سے،
پھر شیطان جنت میں گھس کر آدم کو بھٹکا کیسے دیا، پھل کھلا دیا، جبکہ وہ دونوں کو منع کیا تھا اللہ نے پھل کھانے کے لیے، اور دونوں پتی پتنی مل کر کھایا، اس سمے بھی اللہ کو پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، اب میں بتا رہا ہوں سنیے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا، سنیے. لیکن جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جب قانون بنتے ہیں نا، دنیا کے اندر جب قانون بنتے ہیں، قانون کریں گے تو بولیے میری بات سنیں گے پوری. جس طرح دنیا میں قانون بنتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے، تو کیا قانون بننے کے بعد لوگ غلطیاں نہیں کرتے ہیں؟ گورنمنٹ یا قانون انسان میری بات سنیے، مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے تو پوری بات سنیے. ہاں پوری بات سنیے، مجھے نیا ترک دینے دیجیے، پورا جواب دینے دیجیے، پھر آپ کہیے گا. ٹھیک ہے؟ تو جوڈیشری، انڈین جوڈیشری جانتا ہے کہ لوگ لو بننے کے بعد بھی گناہ کریں گے اور پھر انہیں سزا دی جائے گی تاکہ دوسروں کے لیے وہ عبرت بن جائے گی، دوسرے لوگ اس سے سیکھیں کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اس کو یہ سزا ملی ہے، اور تو ہمیں یہ نہیں کرنی. یہ سب مانتے ہیں یہ بات؟ حالانکہ جوڈیشری جانتی ہے کہ بھائی ہم نے قانون بنانے کے بعد بھی لوگ غلطی کریں گے، ایسا نہیں قانون بنانے کے بعد لوگوں کو بتا دیا تو لوگ غلطی کرنا چھوڑ دیں گے. یہ بات سنیے پوری. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن کیونکہ آنے یعنی قیامت جسے کہتے ہیں نا پرلے تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک سیکھ پیدا کرنی تھی. وہ کہاں سے پیدا ہوتی؟ وہ پیدا کرنے کے لیے جاننے کے باوجود بھی نظر انداز کیا کہ یہ ہونے دو، اور جب یہ غلطی کریں گے ان کو حکم دیا تھا میں نے، لیکن یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. نبی جانتے ہیں نا، دا فرسٹ مین آف دا ورلڈ، جانتے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں. ہاں، تو ان کو حکم دیا تھا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تو یہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرشتے جانتے ہیں آپ فرشتوں کو، ہیلو، فرشتوں کے بارے میں، فرشتے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ کبھی کسی کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبھی کوئی بات کا انکار نہیں کرتے، نہ اس کی کوئی یعنی اس کی کوئی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی بالکل اوبے، فلی ٹائم اوبے رہتے ہیں اس کے لیے. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، اب میں بولوں. نافرمانی میری بات سنیے، نافرمانی کر ہی سکتے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ہے تو آپ وہ اچھا بھی چن سکتے ہیں، برا بھی چن سکتے ہیں. آپ کو اچھا بھی پتا ہے کہ کیا اچھا ہو، برا بھی پتا ہے کہ کیا اچھا، لیکن آپ جو چن رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے چن رہے ہیں بتانے کے باوجود بھی. اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب کہہ دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ رکیں گے نہیں، شیطان آئے گا، بھڑکائے گا، لیکن شیطان کو مہلت دی. اور کیونکہ جب شیطان کو مردود، آپ اگر شیطان کی آپ بات کر رہے ہیں تو شاید آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی، اس میں شیطان کو جب نکالا تھا تو شیطان کو کیا کہا تھا؟ شیطان نے کیا مہلت مانگی تھی اللہ سے، بتا سکتے ہیں کیا؟ جب شیطان نے سجدہ کرنے کے لیے منع کر دیا تھا نا آدم علیہ السلام کو اور اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کے سیدھے راستے پر رہے گا میں اسے بھٹکاؤں گا. مانتے ہیں یہ بات؟ ہاں ہے نا؟ ہاں. ظاہر سی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بھٹکانے کی پوری اجازت دیتا ہوں، لیکن میرے جو بندے نیک ہیں نا، جو اپنے ہارٹ پر یعنی دل میں قابو کر لیتے ہیں اور بری چیزیں اس سے خود کو روک لیتے ہیں، خود سے، یعنی کہ میں روکوں گا انہیں، بلکہ وہ خود کو روک لیتے ہیں، تم انہیں چاہ کے بھی نہیں بھٹکا سکتے. یعنی جو انسان ٹھان لے کہ مجھے غلط کام کرنا ہی نہیں، کیا اس سے کوئی غلط کام کروا سکتا ہے؟ اب سن لیجیے نا میرا بات، آپ نے جو کہا نا وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز؟ ہاں، جو آپ نے ترک دیا نا، سنیے، اب میرا بات سن لیجیے. ٹھیک ہے، آپ نے جوڈیشری کا بات کیا، ٹھیک ہے، ہاں، قانون کا بات کیا. میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں جوڈیشری کی، وہ قرآن. میری بات سنیے، آپ فوراً اپنی بات بول دیتے ہیں، میری بات سن لی. تو میں جب بولوں گا نا کہ میری بات پوری ہو گئی، آپ پھر پوچھیے گا، پھر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ہوگا، فرشتے کو مہلت دی تھی اور شیطان کو، اس لیے وہ آیا. اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ یہ آ رہا ہے اور بہکا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ جانتا تھا کہ یہ بہکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی موقع دے دیا کہ ٹھیک ہے اس کو کرنے دو، یہ بہک رہا ہے، کوئی بات نہیں، بہکنے دو. جب یہ بہکے گا ہم اسے سزا دیں گے، اس کے بہکنے کی، اسے جنت سے نکالیں گے. اگر آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں نہ آتے نا، یعنی ان کو نکال کے دنیا میں نہ بھیجا جاتا تو آج دنیا میں انسان ہی نہ ہوتے. اچھا، میں اس پہ بھی میں جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے، پہلے آپ میرا بات سنیے. آپ نے کہا کہ جب ہم قانون بناتے ہیں نا تو لوگوں کو پتہ رہتا ہے کہ قانون کا النگھن کرے گا. ٹھیک ہے، قانون کون بنا رہا ہے؟ قانون کون بناتا ہے؟ قانون بنانے والا بھی انسان ہے. ہاں، دنیا والا، دنیا کے جو قانون ہے. اگر ہم قانون بنا رہے تو ہم تو انسان ہی ہے نا. تو انسان تو الپج ہے. الپج مطلب ہے کہ اس کو گیان زیادہ نہیں ہے.
हाँ बोलते रहिए। लेकिन अल्लाह ताला को तो सब चीज का ज्ञान है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात कहाँ फिट हो रही है जो आपने कहा कि कानून जो बनाता है उसके लोगों को पता रहता है कि वो उल्लंघन करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपने कहा देखिए कि मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अल्लाह ताला जानता था कि ये गलती करेंगे आदम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ये भी जानता था कि जब ये गलती करेंगे तो मैं इसे सजा दूंगा और जिसे दुनिया में भेजूंगा, और दुनिया में भेजने के बाद इसकी औलाद से ही इंसान निकलेगा। आप ये बात मानते हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में ना आए होते तो इंसान का वजूद दुनिया में ना होता? आदम अलैहिस्सलाम पहला मनुष्य नहीं है, ऐसा धरती की उत्पत्ति नहीं हुआ जैसा कि आप मानते हैं। ठीक है, और मेरा बात सुनिए, जन्नत में अल्लाह ने ये भी कहा, जन्नत में अल्लाह ये भी कहा है कि वहाँ पे खाओ पियो मजे करो, लेकिन वहाँ पे बाथरूम उतरूम कुछ नहीं। आपने है ना? हाँ हाँ। क्या उसकी पत्नी और आदम अलैहिस्सलाम लेटरिन बाथरूम करते थे ऊपर में? नहीं करते थे। तो फिर नीचे आकर कैसे करने लगे? नीचे से आकर कौन से छेदा से वो उत्पत्ति किया मनुष्य को? मैं बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान, सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाए। एक मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ सुन, कुरान की एक आयत है, सुन अल्लाहि लज़ी अत्क़न कुल्ली शै। ठीक है, इस आयत का मतलब है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज को बिल्कुल वैसा ही बनाया जिसको जैसा कि उसको बनना चाहिए था। ठीक है, ये मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपने पूछा ना, मैं बता रहा हूँ, जो आपका जवाब है उसका इसमें से निकलेगा। क्योंकि इंसान को देखिए, आपने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान नहीं है, ये आपका मानना है। ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान नहीं दुनिया के, नहीं है ना? नहीं है, नहीं, आपका मानना है। ठीक है, तो अगर आपका मानना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान नहीं है, तो फिर इस मौजू पे यानी इस टॉपिक पर तो हम कितनी बहस कर लें वो सब फिजूल है, यानी बहस है। क्योंकि जब आपका बिलीफ कुछ और है, हमारा बिलीफ कुछ और है, तो इसको तो हम कभी सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। अब दूसरी बात सुन लीजिए, आपने कहा कि उस वक्त वो टॉयलेट यानी लेटरिन पेशाब नहीं करते थे, दुनिया में आके कैसे करने लगे? वो छेद कहाँ से आ गया है ना, ये पूछना चाह रहे हैं आपके। उस वक्त अगर नहीं करते थे तो दुनिया में आके कर रहे हैं, तो वो छेद कहाँ से बन गया? यही मानते हैं ना, है ना? तो मैंने जैसे कि अभी एक बताया कि इंसान, क्योंकि हमारा बिलीफ है आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट इंसान थे दुनिया के, और उन्हीं की औलाद यानी उनकी जो नस्लें हैं ना, उन्हीं में से इंसान बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब पूरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए पूरी बात। हाँ, तो हुआ ऐसा क्योंकि अल्लाह ताला को दुनिया में भेजना था, और ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बना दी। अल्लाह ताला ने कभी किसी चीज़ को बनाने के बाद, जैसे दुनिया में होता है ना कि आप जानते हैं मोबाइल की कंपनी मोबाइल बनाती है ना, और उसमें हर कुछ महीने बाद कोई कंपनी में यानी मोबाइल में कोई ना कोई खराबी आती है, सॉफ्टवेयर इशू हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए क्या करती है कंपनी? अपडेट। सुनिए, आपकी टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछूं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, लेकिन आर्किटेक्चर कहाँ से लाया था? वो बिना 3 कारण का कुछ चीज बनता नहीं है। तो अल्लाह को कैसे पता था कि इस मट्टी से एक इंसान को कैसे बनाया जाता है? आज आप मोबाइल बन रहा है तो सारा चीज उपस्थित है। ठीक है, जैसे कोई भी कुम्हार अगर बनाता है ना घड़ा को, तो कुम्हार मट्टी और चाक की जरूरत होती है। कारण होना है, कारण के बगैर क्रिया नहीं होता है। तो अल्लाह मट्टी से आदम को कैसे बना दिया बिना स्ट्रक्चर का? अब मैं बताऊं? हाँ बताओ। आपको पहले वो वाला सवाल का जवाब दे दूं जो आपने पूछा था कि वो दुनिया में आगे कैसे लेटरिन पेशाब करने लगे, है ना? उसकी पूरी बात सुन लीजिए। तो क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को बनाता है ना, जैसे दुनिया में कंपनी मोबाइल बना रही है, उसको अब सुधार करने के लिए उसमें अपडेट सॉफ्टवेयर देती रहती है ना हर कुछ महीने बाद। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को बनाता है तो उसमें सुधार की जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा, जब अल्लाह ताला कोई चीज़ बनाता है तो उसमें सुधार की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला बिल्कुल उसको वैसा ही बनाता है जैसा कि उसको बनना चाहिए था। ठीक, इंसान के जो आदम अलैहिस्सलाम के वो छेद यानी जो जिसे कहते हैं ना एस होल। अरे मेरे भाई, अभी मेरी बात सुन लीजिए, सुनो नहीं, आप यही ना बोल रहे हो कि अल्लाह की काम में परिवर्तन नहीं आता है? हाँ, तो ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को मेरी बात सुन लीजिए। देखिए कुरान में, देखिए आप एक सेकंड सुनो सवाल के अंदर सवाल नहीं, सवाल के अंदर सवाल मत कीजिए, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। सुनो, ठीक है, सुनो मेरा बात। अल्लाह को आदम ने मिट्टी से बनाया, एक जगह पे ये कहा, एक जगह पे कहा गरारे खनखनी मिट्टी क्या बोलता है उसको, जमे हुए खून से बनाया, पानी से बनाया। ये चीज है कि नहीं कुरान में? तो कौन सा बात खरा उतर रहा है अल्लाह का? या तो फिर ये कहो कि कुरान में परस्पर विरोधाभास है, और है
سورہ انفال کے آیت نمبر 65 اور 66 بھی دیکھو. تو یہ آپ ہاں میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دوں گا، لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. آپ اگر کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، تو جب تک میں اس چیز کا سوال دے کر نہ کہہ دوں کہ میں اپنی طرف سے بول چکا ہوں، تب تک آپ بیچ میں نہیں بولیں. ہاں چلیے بولیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پہلے سے ہی جو ضرورت تھی نا، جیسے چھید جو آپ بتا رہے ہیں لیٹرین پیشاب کا، وہ سب بنایا ہوا تھا. لیکن جنت کا یہ اصول ہے، رول ہے کہ جنت کے اندر کوئی چیز آپ کھاؤ گے، آپ اگر سے ڈکار آتی ہے نا، جس دنیا میں ڈکار آتی ہے نا، اس طرح جنت میں ڈکار لیں گے، وہ خود بخود ہضم ہو جائے گا، اندر پیٹ کے اندر ہضم ہو جائے گا. یعنی لیٹنگ نہیں بنے گی اس کی، وہ غائب ہو جائے گا بالکل ڈکار لیتے ہی. سمجھ گئے آپ؟ لیکن وہ جو ایک پیڑ ہے جسے کہتے ہیں نا ہادی شجرہ، وہ ولا تقربوا ہادی شجرہ، جو وہ پیڑ ہے، اس کے بارے میں یہ کہ اگر جب وہ کھاتا ہے نا، تو وہ جو رول ہے، یعنی جو جنت کے اندر جو انسان کی وہ ہے نا سسٹم جو ہے، وہ بگڑ جاتا ہے اس پیڑ کے پھل کو کھانے سے. جو یاد سن لیجیے کوئی بات. تو جب آدم علیہ السلام نے کھایا تو وہ ان کا سسٹم وہ ڈکال لینے والا بگڑ گیا، جس کی وجہ سے اب انہیں ٹوائلٹ آ گیا. سمجھ گئے؟ اور پوری جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا بنایا صاف ستھرا کہ اس میں ٹوائلٹ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جب انہوں نے وہ کھایا تب اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میرے رول کو توڑ دیا، اب دنیا میں جاؤ. اللہ تعالیٰ جانتا تھا یہ توڑ لیا اور میں دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا میں آتے. اور کیونکہ جیسا کہ آپ کا ہمارا بلیف بالکل ایک دم الگ ہے. آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں ہے، ہمارا یہ بلیف ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے. تو وہ دنیا میں آئے اور آدم علیہ السلام آئے، اور آدم علیہ السلام کو ایک الگ جگہ پہ اتارا دنیا میں، اور علیہ السلام کو الگ اتارا. کئی سال وہ ڈھونڈتے رہے ایک دوسرے کو. جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، تب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملایا، پھر ان کی اولادیں ہوئی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کیسا ہے، وہ اس طرح ہوئے کہ ان کی جو اولاد ہوتی تھی نا، یہ آپ کا بات نا پورا، میں نے کہا نا کہ قرآن کے جو آیتیں ہیں نا، وہ سب آیتیں کو نا گھرا پھرا کر ادھر سے ادھر، ٹھیک ہے. اور جو آپ نے جو باتیں کہی نا، وہ اللہ کا سسٹم میں ہی گڑبڑی ہے. ٹھیک ہے. یا تو سنیے، جہاں اگزام وہاں لیا جاتا ہے جہاں کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے. جہاں سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگزام لیں گے نا، تو مورکھتا والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو سب چیز پتا تھا نا. اللہ تعالیٰ کی ساری مصلحتوں کے بارے میں میرے بھائی، اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ 6 دن میں آسمان زمین کو بنایا. بالکل بنایا. تو پھر آسمان زمین کو 6 دن میں بنایا، تو پھر فیکون کہنے سے بھی ہو جاتا ہے نا، کن فیکون. تو پھر فیکون کہنے میں یا پھر 6 دن پھر کیسے لگ گیا بنانے میں؟ تو یہ سب جو باتیں قرآن میں بھرا پڑا ہے نا، یہ دماغ سے تصویر کرنے والی باتیں نہیں ہے. ہاں تو اس لیے پتہ کیا ہے بھائی؟ بتاؤ. اس کے لیے ایک آیت ہے قرآن میں، بتاؤ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. ہاں بتاؤ نا. نہیں آپ نہیں سمجھنے والی سمجھے والی بات ہوگی تب نا. یہاں پہ اللہ ایک کہتے ہیں کہ فیکون کہتے ہیں. ایک میں نے لڑکا سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ کن کہنے سے ہو جاتا ہے. میں نے کہا 6 دن کیسے لگ گیا؟ تو بہت بڑی آسمان تھی. میں نے کہا کہ 6 دن لگ گیا تو 6 دن میں 6 بار کن کہا یا 6 بار کن کہا؟ جواب نہیں تھا اس کے پاس. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ سب کہتے ہیں کہ کن کہنے سے ہو جاتا ہے، تو پھر 6 دن. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4تھے دن میں سورج کو بنایا. بھائی سورج کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سورج انادی ہے. ہمارا وید کہتا ہے، ہیلو، ہمارا وید کہتا ہے سوریہ چندرما سو دھاتا یتھا پورو مکلپیا. پہلے بھی تھا، آپ بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسا کہ قرآن میں آیتیں بھرا پڑا ہے نا، وہ دماغ سے تصویر کرنے کی بات نہیں ہے. آپ اسلام کو اسلام کو مانتے ہیں، اس لیے اسلام پہ سوال نہیں کھڑا کر سکتے. یہی آپ کی اچھی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہیں پہ نہیں، قرآن میں تو بھرا پڑا. دیکھیے سورہ تکویر میں دیکھیے، جو تم چاہو، جو تم سارے جہاں کے پالنے والے ہیں، خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. سورہ انسان آیت نمبر 30. اور جب خدا کو منظور نہ ہو تم لوگ کچھ بھی چاہ نہیں سکتے. تو یہ سب کچھ آیتیں ماننے والی چیزیں تھوڑے ہیں. سورہ انفال کے 65 نمبر دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ 100 کافر ہے، 220 مومن 200 کافروں پر بھاری ہے، 200 مومن 100 کافروں بھاری ہے. پھر اپنے 66 میں انہوں نے اپنے باتیں کو بدل دیا. اللہ نے کہ تمہاری کمزوری کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اتنا بھاری ہے اتنا. تو یہ سب قرآن میں جب بھی پڑھتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں. اب کوئی نہیں اس کو ثابت کر سکتا اللہ کا کلام.
کیونکہ جہاں ہاں تک تمہیں بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب نہیں کرتا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ جس اللہ تعالیٰ نے تو جس کو بھٹکانے کے لیے تو شیطان کو رکھا ہے نا. بالکل رکھا ہے. تو شیطان کو کس نے بنایا؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے. تو دوست کس پہ لگے گا؟ کسی کو نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہاں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کسی بھی طور طریقے سے بس آپ چاہتے ہیں کہ یا تو اسلام کو غلط ٹھہرایا جائے اللہ کو غلط ٹھہرایا جائے. نہیں، میں اسلام کے نہیں، میں تو قرآن کے اللہ کا کلام جو ہے نا وہ میں اس پہ باتیں کر رہا ہوں نا کہ یہ جو باتیں یہ دماغ سے تصویر کرنے کی بات نہیں ہے نا. یہاں پہ دیکھیے سورہ نور کی آیت نمبر 38 میں اللہ انہیں بدلہ پردان کرے اچھے سے اچھے کرموں کا اور اپنے انوگرہ سے اچھے اور ادھک پردان کرے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. تو یہ بے حساب روزی دیتے ہیں. ہمارا وید تو کہتا ہے کہ جتنا کرم کرو گے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو ایسا بہت میں نے آیتیں کھوج کے رکھی ہے جو دماغ سے تصویر کرنے والی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر جو آپ نے بتایا نا کہ آدم علیہ السلام پہلا ویکتی تھے، ایسا نہیں ہے. اگر پہلا ویکتی ہوتا نا تو سب کا ڈی این اے ایک ہوتا، سب ویکتی ایک جیسا ہوتا، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ارے میرے بھائی یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. پھر یہاں پہ بھی بات آدم علیہ السلام اور حوا سے. ہاں، ہوا کو انہوں نے بائیں پسلی کی ہڈی سے بنایا. یہ بائیں پسلی کی ہڈی سے کسی منشیہ کی اتپن ہو سکتی ہے کیا؟ بائیں پسلی کی ہڈی سے اللہ اگر جگہ آدم کو بنا سکتا تھا تو پھر ہوا کو تو بنا سکتا تھا. تو بائیں پسلی سے بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کی ضرورت دیکھیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ جب تک آپ حدیث نہیں پڑھیں گے نا، سنیے قرآن کے ساتھ آپ حدیث نہیں پڑھیں گے تو قرآن کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. حدیث کا جو حوالہ جو حدیث میں بھی تھی، یہ بھی آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ رسول اللہ 52 سال کو عمر میں 6 سال کی عائشہ شادی کی تھی؟ تو یہ حدیث میں ماننا ہے نا 52 سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عائشہ سے شادی کی تھی. یہ تو حدیث میں ہے. 6 سال میں 9 سال میں اس کا ہوا تھا. 6 سال میں نکاح ہوا تھا اور 3 سال وہ اپنے ماں کے پاس رہی تھی. دیکھیے جو یہ میں تو سیدھا سپٹا یہی کہنا چاہوں گا کہ اس قرآن ایشوریہ گیان نہیں ہے. ایک منشیہ کا جیون سے لے کر سمپورن مانا جگت کو کیا لینا دینا. اور سب سے بڑی جو میں بات بتاؤں جو کلام خیر اس میں قرآن تو قصہ کہانی کا کتاب ہے. قصہ کہانی ایشوریہ گیان میں قصہ کہانی نہیں ہوتا. پھر اس میں دیکھیے سورہ انبیاء کے اب آپ مانتے ہی نہیں تو ہم بھائی کچھ نہیں کر سکتے. سنیے میرا بات پہلے سنیے. ٹھیک ہے. قرآن کو نہ ماننے کا آپ اس لیے آیتوں کو مانتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے ایک کتاب کے اندر. لیکن اسماعیل بول رہے حضرت ابراہیم کی کہانی آپ پڑھیں گے جو کہ وہ جا رہے تھے گاؤں سے اور کچھ لوگ مرے ہوئے تھے. تو اللہ سے کہا کہ اللہ آپ ان لوگوں کو زندہ کیسے کرتے؟ بولا تمہیں وشواس نہیں؟ بولا ہاں وشواس ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ میں ایک گدھا تھا اور کھانا رکھا ہوا تھا. ایک آگے بڑھا اور پیڑ کے نیچے سو گیا. جب وہ سویا تو صبح کا وقت تھا. اللہ نے روح نکال لی اور 100 سال کے بعد ڈال دیا اور کہا کہ کتنے دن سے سو رہے ہو؟ جب وہ اٹھے تو بولا کہ ہم تو ایک دن بھی نہیں ہوا کیونکہ جب وہ اٹھے تو شام کے وقت تھا. بولا اپنے گدھے کی اور دیکھو وہ پنجر ہو گیا تھا. بھائی اس کا گدھا تو پنجر ہو گیا لیکن اس کا کھانا تر وہ تازہ رہا. اب یہ آپ بتائیے ماننے والی بات ہے کہ 100 سال میں کوئی کھانا سڑے گا گلے گا نہیں؟ اب آپ کہو گے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ نہیں ایسا نہیں ہے نا. اللہ اگر جو چاہتا ہے وہ ہوتا تو اللہ دوسرا اللہ بنا. سنیے اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی کھانے کو 1000 سال تک رکھ لے وہ سڑے نہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ سنیے جیسے آپ نے بتایا وہ پوچھا تھا نا کہ ہر ایک چیز اللہ کو جانتی. بالکل ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دے کسی چیز کو وہ نہیں ہو سکتی.
نہیں ایسا کچھ بات نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اچھا آپ نے وہ سنا ہے جب آدم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گلے پہ چھری چلا رہے تھے؟ ہاں تو وہ ہاں، یہی تو تب میں بتائیے چھری ہاں، چھری یہی تو میں نے کہا کیوں نہیں کہ کٹی؟ اللہ چھری کو حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ تو کاٹے گی نہیں گلا۔ اللہ کو یہی تو میں نے کہا نا کہ اللہ کو جب پتا تھا کہ اسماعیل اپنے میری راہ میں قربان ہونے والا ہے اور حضرت ابراہیم کرے گا اسماعیل کو، تو کیا ضرورت تھا پھر ٹرائی لینے کا جب اللہ کو پتا ہی تھا تو کی ضرورت تاکہ قیامت تک آنے والوں کو اس کے طریقے پہ اس طریقے کو سکھایا جا سکے، اس طریقے پہ لایا جا سکے۔ نہیں بھائی، آپ جو کہہ رہے ہو وہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حدیثوں کو پڑھیے۔ انسائنٹیفک باتیں دیکھیے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91۔ بھائی سونو بھائی ایکچولی میں دیکھیے آج سے رمضان شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا تھا اگر مجھے پتا ہوگا کہ لمبی بات کھینچے گی تو شاید میں کال بھی نہ کرتا۔ نہیں دیکھیے میرے کو سنیے، اس میٹر پہ بات کرنے کے لیے فرصت سے کسی دن پورا دن بات کریں گے نا، کریں گے، بات ہوگی۔ لیکن سنیے لیکن یہی ہے کہ میں جتنے بھی ترک دوں آپ اس کو مانیں گے ہی نہیں، جب آپ کو کوئی ترک ماننا ہی نہیں ہے تو بات کرنا ہی ویسٹ ہے۔ اللہ اگر سب کچھ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے تو پھر جو بھارت دوارا پاکستان میں جو اسٹرائک ہوا وہ بھی تو اللہ نے چاہا ہوگا، تبھی نا۔ ہاں تو میں بتا دوں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کو اس کا حساب آپ نہیں تو پھر یہ سورہ انسان آیت نمبر 30، اور جب تم خدا کو منظور نہ ہو، جب تک خدا کو منظور نہ ہو تم کچھ لوگ کچھ بھی چاہ نہیں سکتے، بے شک اللہ بڑا واقف۔ وہی تو میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے منظور کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ہو رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا تمہیں کہ آپ تم یہ کام کرو۔ تو پھر لوگوں کا وروध پھر جب وروध پھر کیوں ہوتا؟ جب چین میں جو کچھ بھی ہوا تو اللہ کا مرضی تھا، چین میں جو کچھ بھی ہوا اللہ کا مرضی تھا، فرانس میں جو کچھ بھی تھا اللہ کا۔ اس میٹر پہ ہم کسی دن فری ہو کے بات کریں گے، ابھی مجھے رات کو سونا ہے۔ دیکھیے ایک چیز تو سمجھ لیجیے، سنیے، چاہ کا مطلب ہوا کہ منمانی، ٹھیک ہے، جہاں ابھاؤ نہیں ہے نا وہاں چاہ نہیں ہے، پرماتما نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں۔ سونو بھائی دیکھیے میں بتا رہا ہوں صبح 3 بجے سحری کرنے کے لیے اٹھنا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ سے بات کر کے اچھا لگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو بات بتایا نا آپ نے جو بات بتایا نا آپ نے جو بات بتایا نا وہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، وہی نہیں کہا آپ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ وہی تو میں قرآن میں ایسا۔ آپ کو بہت اچھا لگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلیے ٹھیک، پھر کبھی کال کیجیے گا۔